ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ الاصول الثلاثہ کی مختصر تفسیر اور تشریح پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا چوتھا درس ہے، یعنی چوتھے درس میں الحمدللہ ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہیں۔ اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی اور جو چیز ہم نے پڑھی تھی وہ ہے کہ علم کس کو کہتے ہیں، یہاں تک بات آئی تھی۔ مؤلف رحمہ اللہ جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلی بات جو ذکر کی وہ یہ کہا کہ ہمارے اوپر 4 مسئلے کا جاننا اور سیکھنا ضروری ہے، یعنی 4 ایسی باتیں ہیں جس کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز بتائی العلم، اور علم کس کو کہتے ہیں؟ کہا ہوا معرفت اللہ ومعرفت نبیہ ومعرفت دین الاسلام بالادلہ۔ علم اللہ کی معرفت، اس کے نبی کی معرفت، دین اسلام کی معرفت دلائل کی روشنی میں، یعنی ان 3 چیزوں کے جاننے کا نام علم ہے، یعنی سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں سیکھنا ضروری اور لازم ہے۔ تو علم کس کو کہتے ہیں، اس کے تعلق سے چند باتیں الحمدللہ پچھلے درس میں آئی تھی، اور انشاءاللہ اب ہم اور آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو سب سے پہلی بات کہی گئی ہے وہ ہے معرفت اللہ، اللہ کی معرفت۔ علم میں سب سے پہلے ہمیں جو سیکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ کے بارے میں جانکاری ہے، اس کے تعلق سے سیکھنا ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت مقدم ہے سب سے پہلے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین کو بھیجا، دین اور شریعت جو نازل کی اللہ ہی نے بھیجا، اور اس دین کی تشریح یا سکھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا ہے۔ یہ تینوں چیزیں، اللہ، نبی اور دین، یہ تینوں چیز کے بارے میں جاننا ہمیں اور آپ کو یہ ضروری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ، چونکہ اللہ ہی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اللہ ہی نے دین اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ امت تک تشریح کرے، اس لیے مقدم سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے بارے میں جانکاری ہے۔ اذان میں بھی جب ہم کہتے ہیں اللہ کا نام سب سے پہلے نام آتا ہے، گواہی دیتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور بعد میں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح سے قبر میں جو سوال ہوں گے، سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، رب کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں سیکھنا جو ہے یا جاننا ہے وہ رب کے بارے میں ہے۔ اب رب، اللہ کے بارے میں جاننے کے فائدے کیا ہیں؟ انشاءاللہ چونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو جان لیں گے اور اس کے جاننے کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے ہم جانیں گے اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ ہم اللہ کے بارے میں اگر جاننا چاہیں گے اور کچھ سیکھنا چاہیں گے کہ میرا رب کون ہے یا اللہ کس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو وحی کی ضرورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے بارے میں جو بتلایا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو تعریف کی ہے یا اللہ کے بارے میں جو باتیں بتلائی ہیں، اس کو سیکھیں گے تو ہم جان سکتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کو جاننا چاہے اور غور و فکر کرے، بیٹھا رہے کہ اللہ کیسا ہوگا اور اپنے حساب سے اگر وہ خیال کرتے رہیں گے تو اللہ کے بارے میں نہیں جان سکیں۔ اللہ کو اگر جاننا ہے تو اللہ نے اپنے بارے میں جو باتیں بتلائی ہیں، قرآن و حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلائی ہیں، ان چیزوں کو ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں، اس کے طریقے، جسے کہا گیا ہے قرآن میں الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان، اس کے بارے میں سوال کیجئے جو جاننے والے ہیں، یعنی رحمان کے بارے میں اگر سوال کرنا ہے، جاننا ہے، تو جو خبر رکھتا ہے اس کے ہم پوچھیں کہ رحمان کس کو کہتے ہیں، تو یہ ہم تب جا کر کے اللہ کے بارے میں معلوم ہوگی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کی جب کسی کو معرفت ہوگی، اور معرفت کے طریقے بھی بتائے ہیں، اور اس طریقے سے جب ہم اللہ کی پہچان کر لیں گے
تو تین بڑے بڑے فائدے، اللہ کی جب معرفت ہوگی تو اس کے تین فائدے انسان کے سامنے نظر آئیں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ سے محبت کرنے، جب انسان اللہ کو پہچان لے گا تو اللہ سے محبت کرنا ہی ہے اسے۔ دیکھیے کہا حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن عرف اللہ باسمائہ وصفاتہ وافعالہ احبہ لا محالہ، کریں کہ جو شخص اللہ کو پہچان لے اس کے اسماء کے ساتھ، اس کے صفات کے ذریعے، اس کے افعال کے ذریعے، تو اس سے لا محالہ یعنی ضروری ہے کہ اس سے محبت کرے گا۔ اللہ کے پہلے یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ کے ناموں کے ذریعے، اس کے صفات کے ذریعے اور اللہ کے افعال کے ذریعے۔ جی اس ذریعے، ان تمام ذرائع سے جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے کہ اللہ کا نام کیا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں غفور ہے، رحیم ہے، حلیم ہے، کریم ہے، اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے جب ہم اللہ کو پہچانیں گے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہو، بیک وقت میں تمام مخلوقات، انسان سے لے کر کے جنات، جنات سے لے کر کے جانور، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے جہاں جہاں بھی ہیں، اگر ایک ہی وقت میں اللہ رب العالمین کو سب مخلوقات اپنی اپنی زبان میں رب کو پکارے تو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں کے ذریعے اگر کوئی پہچانتا ہے، اللہ رب العالمین کے افعال کہ پوری کائنات کو، پوری دنیا کو، چاند، سورج، ستارے، آسمان، عرش، کرسی، پھر مختلف قسم کے مخلوقات ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، یہ تمام چیزوں کو بنانے والے ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ہم ان کے افعال کے ذریعے کہ ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کے ذریعے جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے تو ایک انسان جب یہ تمام چیزیں جان لیں گے تو یقینی طور پر وہ انسان اللہ سے محبت کرے گا۔ اللہ کی وہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں، اللہ کے وہ کام ہیں جس سے انسان کو امیدیں ہوں گی اور محبت کرے گا کہ دیکھو اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، ہمارے لیے زمین بنائی، ہمارے لیے پانی برسایا، روشنی کا انتظام کیا، کھانے پینے کے ہر قسم کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمارے خیر اور بھلائی کے لیے بنائے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے۔ اور اگر ہم اطاعت و فرما برداری دنیا میں کرتے ہیں اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہتر نعمتیں ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں اور اس کا انتظام اور بندوبست کر رکھا ہے۔ تو ایک انسان اگر ان صفات کو، ان ناموں کے ذریعے اگر اللہ کو پہچان لیں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین سے وہ بندہ محبت کرے گا۔ تو پہلا فائدہ کہا یہ اللہ کو جاننے سے کہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ سے محبت ہو جائے گی اسے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز یا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر آ جائیں گے۔ وہ کس طرح سے؟ کہا کہ دیکھیے وَمَتَى عَرَفَ اللَّهُ وَعَرَفَ حَقَّهُ اشْتَدَّتْ خَشْيَتُهُ، کہ جب بندہ اللہ کو پہچان لے گا، جب اللہ کو پہچان لے گا اور اس کے حق کو بھی پہچان لے گا کہ اللہ کا حق بندوں پر کے اوپر کیا ہے، اشتدت خشیت، تو اس کا ڈر، اس کی خشیت سخت ہو جائیں گے، اس کے اندر راسخ ہو جائیں گے، اس کے اندر بڑھ جائیں گے اللہ کا ڈر۔ جب ایک بندہ یہ جان لے گا کہ اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اب وہ مالک کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ جیسے دنیا میں ایک مالک ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، اور جب غلام اپنے مالک، اپنے آقا کو پہچان لیتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری، اس کے بات ماننے سے مجھے انعام ملنے والا ہے، اور اگر میں نافرمانی کرتا ہوں، اپنے منمانی کرتا ہوں، مالک کی بات نہیں سنوں گا تو سخت سے سخت سزا بھی دیتا ہے۔ تو جہاں ایک طرف اپنے مالک سے محبت کرتا ہے ایک بندہ، ایک غلام، اسی طرح سے اپنے مالک کا ڈر اور خوف بھی اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں، اپنے مالک کا حق ادا نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ میرا مالک ناراض ہوگا اور مجھے سزائیں دے گا۔
اسی طرح سے جب بندہ اپنے مالک یعنی اللہ کو پہچان لے گا تو اللہ سے ایک طرح سے محبت بھی کرے گا، امیدیں بھی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جب پہچان لے گا کہ بندے کے اوپر اللہ کے کیا حقوق ہے، اس حقوق کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس جو طاقت اور قوت ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کے ذریعے، جب اللہ تعالیٰ اس قدر مالک ہے، اتنے طاقتور ہے کہ جب ہوا کو چلاتا ہے تو وہ ہوائیں بستی کی بستی کو اجاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے آگ کو بنایا ہے، اس آگ میں اگر ہوا شامل ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ملکوں میں جب آگ لگتی ہے تو وہ ملک پورا ناکام ہو جاتا ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور پورا تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کہیں پر جب زلزلہ آتا ہے اللہ رب العالمین کے اشارے اور حکم سے اس زلزلے کو نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی ٹال سکتا ہے، پورے بستی کے بستی، شہر کے شہر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کہیں پر سیلاب آتا ہے، سونامی آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پورا شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جب ان طاقت و قوت کو ایک انسان سمجھے گا اور نافرمانی کی سزا کیا ہے، اگر وہ اس بات کو اگر جان لے گا تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اس کے اندر آئے گا نہیں آئے گا، کہ جب بھی وہ نافرمانی کے لیے قدم بڑھائے گا، اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ کی حق ادا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، انعام دیتا ہے، تو وہ بندہ خوش ہوگا۔ لیکن جیسے ہی نافرمانی اور گناہ کرے گا یا اگر اس کے من میں بھی آئے گا تو فوراً ڈر اور خوف پیدا اس کے اندر ہوگا کہ میرے اس نافرمانی اور گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہوگا اور اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کی وجہ سے اس انسان کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ خشیت رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ علماء ہیں، کیونکہ علماء یہ اللہ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام لوگ نہیں ڈرتے، وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں، اپنے علم کے حساب سے اللہ کا ڈر اور خوف ہے ان کے اندر، لیکن اس ڈر اور خوف میں یا خشیت میں جو کمال درجے کو پہنچنے والے لوگ ہیں وہ علماء ہیں، کیونکہ علماء یہ اللہ کی زیادہ صفات کو جانتے ہیں، اللہ کو بہتر انداز میں پہچانتے ہیں، اس لیے ان کے اندر زیادہ ڈر اور خوف پایا جاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی عالم ہونے کے باوجود بھی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، بڑے بڑے جرم کرتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ عالم بھی ہے اور ڈرتا بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم عالم نہیں کہہ سکتے، یا وہ شخص علماء میں شمار نہیں ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو اس کا علم خشیت پیدا نہ کرے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے پاس نہ ہو اور عمل نہ کرے، جس انسان کو اس کا علم اسے فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے، عالم نہیں کہلا سکتا۔ اگر تو جانکار ہے لیکن حقیقی عالم یا ربانی عالم جس کو کہتے ہیں، ربانی عالم، ربانیین علماء میں جو شمار ہوتے ہیں اس میں ان کا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ جو عالم حقیقی معنوں میں عالم ہوں گے، ربانیین علماء میں سے ہوں گے، تو وہ ضرور اللہ سے ڈرے گا، خوف کھائے گا، کیونکہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو بہرحال فرشتے بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں، فرشتے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جبکہ فرشتے نافرمانی کا کام نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود چونکہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی دونوں چیزوں کو پہچانتے ہیں، اس لیے یہ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تمام مخلوقات اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، جو لوگ یا جو مخلوق اللہ رب العالمین کو پہچانتی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہو گیا۔ اور اللہ کی معرفت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عبادت کا کمال، یعنی جب انسان کے پاس اللہ کی پہچان ہوگی تو وہ کامل عبادت کرے گا، عبادت میں تکمیل ہوگی، مکمل طور پر عبادت کر سکے گا، کیونکہ جب اللہ کی پہچان نہیں ہوں گے تو صحیح سے عبادت نہیں کر پائیں گے۔ مثلا ایک بندہ ہے یہ جو جانتا ہے کہ عبادت ہم جب کرتے ہیں، خاص کر کے دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، تو اس نماز میں جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین بندہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اسی طرح سے ہر آیت جب بھی پڑھتا ہے اللہ اس کے جواب دیتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے، ایک بندہ یہ ہے، جانتا ہے کہ میں جب اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں تو اللہ بھی یاد کرتا ہے بندے کو، جب اپنے دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی مجھے یاد کرتا ہے، اگر میں مجلس میں یاد کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر خیر کرتا ہے فرشتوں میں۔ ایک بندہ جانتا ہے
کہ جب میں سجدے میں رہتا ہوں تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب رہتا ہوں. اس کی عبادت. اور ایک وہ بندہ ہے جو ان چیزوں کے بارے میں جانتا نہیں ہے, اللہ کی معرفت اتنی نہیں ہے, یہ تمام چیزیں وہ نہیں جانتا ہے, تو دونوں کی عبادت میں فرق رہیں گے نہیں. ایک جو جانتا ہے اس کے لگتا ہے کہ نہیں, ہماری ہر حرکات سکنات تمام چیزوں کو اللہ دیکھ رہا ہے, اور پھر ہم اللہ کو پہچانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں, اس لیے وہ انسان اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کرے گا بہتر انداز میں. اور جو اللہ کو صحیح طور پر پہچانتا نہیں ہے تو اس کی عبادات کے اندر بھی کمی واقع ہوگی. تو یہ تیسرا فائدہ ہے کہ انسان کا اللہ رب العالمین کی جب پہچان ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی جو عبادتیں کرتا ہے وہ عبادت کو مکمل انداز میں کرتا ہے. تو یہ تیسرا فائدہ ہے. اچھا, اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے. جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے, اللہ کی پہچان ہوتی ہے, تو عبادت کرنے میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے اس کا بدلہ کیا ملنے والا, اور کس کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں, اس کے بدلے میں مجھے کیا کیا ملنے والی ہے, تو وہ خوشی خوشی کرتا ہے. اور ایک بندہ ہے جو ان عبادتوں کے نتائج کو نہیں جانتا ہے, اپنے رب کو صحیح طور پر نہیں پہچانتا ہے, تو کبھی وہ رسم و رواج کے طور پر, دکھاوے کے طور پر یا کسی اور مقصد سے پڑھ لیتا ہے, لیکن وہ لذت محسوس نہیں کر پاتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتے ہوئے جو بندہ کرتا ہے. تو یہ کئی ایک فائدے ہیں. تو یہ بنیادی فائدے ہیں اللہ رب العالمین کی معرفت کے. اور اللہ رب العالمین کی معرفت کیسے ہوں گی؟ اس کے ناموں کے ذریعے, اس کی صفات کے ذریعے, اور اس کے افعال کے ذریعے. انہی کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی صحیح تعارف کر سکتے ہیں. اور قرآن میں احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اس اللہ کی معرفت کے بارے میں پڑھنی چاہیے. جیسے سمیع ہے, بصیر ہے, اللہ تعالیٰ جو کہ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ بات بھی کرتا ہے, رحم کرنے والا, غصہ بھی ہوتا ہے, ناراض بھی ہوتا ہے, یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو اس کے ذریعے ہمیں اپنے رب کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے دوسری علم میں معرفت اللہ ہے, اللہ کی معرفت بات ہو گئی. اور دوسری چیز ہے وہ معرفت نبی, اس کے نبی کی معرفت, اللہ کے نبی کی معرفت. اللہ کے نبی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان کون کرائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرائے. اور آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دنیا کے اندر پھیل رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی ہے تو اس میں لوگ اسی کی بنیاد پر نبی کو پہچان رہے ہیں, نبی کی سیرت کو پہچان رہے ہیں. اور مسلمان تو مسلمان, آج غیر مسلم بھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, آپ کے کارنامے کو, آپ کی ریاضت, عبادت, ان چیزوں کو جب وہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا ہے. اور غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان تھے الحمدللہ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں سب سے پہلی چیز کیا آئیں گی؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ایک بات دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد, ہاں, جس کی بہت زیادہ یا سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو یا تعریف کے لائق ہو, یہ محمد کا معنی ہے. آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ دنیا میں اگر تعریف ہے اور اگر لائق ہے انسانوں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آج بھی ہو رہی ہے الحمدللہ. سب سے زیادہ سیرت کی کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں, اور پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. ایک ایک چیز کو پڑھ کر کے لوگ کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف کر رہے ہیں. اور نبی کے زمانے میں, نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی تھی, نبی بننے کے بعد بھی اللہ کے نبی کی تعریف, اور آج بلکہ قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتے رہے گی. لوگ اعتراف کرتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد کا معنی ہی ہے تعریف کرنے والے, اور آپ کے کارنامے اور آپ کے اعمال اتنے بہترین اور خوبصورت ہیں کہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بغیر نہیں رہ پاتی ہے. تو یہ محمد کی تعریف ہے.
اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یعنی آپ کے تعارف کیا بنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافہ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہا کہ نبی وما ارسلناک الا کافہ، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، کافہ تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا. پہلی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر کے آئے، صرف مسلمانوں کا نہیں. آج دنیا میں چاہے جس مذہب اور جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، جس دین اور دھرم سے اپنے آپ کو وہ جوڑتے ہو، لیکن تمام کے تمام انسانوں کے رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے. پہلے انبیاء آتے تھے ایک علاقے کے لیے آتے تھے، ایک خاص مدت کے لیے آتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. اگرچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو گئی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے 63 سال زندہ رہے، جس میں سے نبوت کی کتنے سال تھے؟ 23 سال. ہاں 23 ہے، 23 سال نبوت رسالت کے 23 سال زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت باقی ہے، قائم ہے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قائم رہے گی. آپ کی نبوت اور رسالت ہی کی رہنمائی میں انسان کو زندگی گزارنی ہے اور اسی کے موافق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، تبھی جا کر کے کامیابی ملے گی. تو اللہ کے نبی رسول ہیں. اچھا، رسول کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بات ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے. آپ کے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. کہ وہ انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں پر مہر لگانے والا، سب سے آخر میں آنے والا، اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. اس بات کو ماننا ضروری. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹا نبی ہے. بہت سارے لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خود نبی کے زمانے میں مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، اس کے بعد بھی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، آج کے موجودہ زمانے میں ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، شکیل بن حنیف بھی وہ بھی دعویٰ کرتا ہے. تو اس طرح سے لوگ آئے جھوٹے نبی بن کر کے، لیکن سچے اور برحق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ دوسرے کوئی نہیں. تو آخری نبی ماننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بن کر کے آئے. اللہ نے بھیجا رسول اور بشیرہ. بشیر کس چیز کے؟ جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ جو نبی کو نبی مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں اور ان کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور نذیر، جو ہمارے نبی کو نہ مانے، نبی کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، اپنے آپ کو نبی کی اطاعت سے آزاد کر لے، ایسے لوگوں کو ڈرایا، آگاہ کیا کہ تم جہنم جا سکتے ہو. جو نبی کو نہ مانے وہ جہنم جا سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر کی حیثیت سے پہچاننا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ اکثر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آج دنیا میں دیکھیے، دنیا میں اکثریت ایسے ہیں، زیادہ تر لوگ کون ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں پہچانتے، نہ رسول کی حیثیت سے، نہ بشیر کی حیثیت سے، نہ نذیر کی حیثیت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان رہے، کسی اور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کسی اور راستے اور دین کی طرف وہ لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے وہ اکثر لوگ کیا ہے، گمراہی کے اندر ہیں. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، کہ ایک تو نبی ماننا ہے، رسول ماننا ہے، آخری نبی رسول. ہاں، دوسری بات کیا ہے نبی کے تعلق سے؟ کہ جو بھی باتیں آپ نے پیش کی ہیں وہ سب تصدیق کرنا، ایمان لانا، چاہے ماضی کی باتیں ہو یا مستقبل کی باتیں ہو. ہاں. اچھا، اس کے بعد آپ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو اپنانا، کرنا، یہ نبی پر ایمان لانے کا تقاضا. ہاں. اور اسی طرح سے جن چیزوں سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو چھوڑنا ہے. اللہ کے نبی نے کسی چیز سے منع کر دیا ہے تو اس کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے. یہ ہے نبی پر ایمان لانے کے تقاضے. تو یہ 4 تقاضے ہیں، اس کو ہمیں یاد رکھ کر کے عمل بھی کرنا ہے. اسی طرح سے یہاں پر ایک اور چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت
حیثیت اور آپ کی دعوت جاننا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کی شخصیت ہم جان لیں، محمد ابن عبداللہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم کے خاندان سے، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور آپ کے پورے قبیلے وغیرہ تمام چیزیں جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے بھی محبت ہونی چاہیے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ کی دعوت کیا ہے، آپ جو مشن لے کر کے آئے، جو دین آپ کو ملا، اس دین کو اور اس دعوت دونوں کو جاننا ضروری ہے۔ ورنہ صرف نبی کو پہچان لیے اور آپ کی جو دعوت ہے، آپ جو شریعت پیش کیے لوگوں کے سامنے، جو دین پیش کیے، وہی لوگ نہیں سمجھیں اور اس کو نہیں مانے تو بیکار ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے محبت کرتے ہیں۔ آپ لوگ ادھر پیچھے جا بیٹھیے، دونوں بیٹھے، پیچھے جا کے بیٹھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں، ذکر کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار ایسے تھے، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کے بال ایسے ہیں، تمام چیزوں کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ کی جو دعوت ہے، جو آپ کی مشن ہے، جو آپ کی باتیں تھیں، جو آپ کا پیغام تھا، اس پیغام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کا ذکر نہیں کریں گے، وہ دوسری کی طرف چلے جائیں گے۔ نہیں، یہ ہمارے امام صاحب ہے، ہمارے ولی صاحب ہے، ہمارے پیر صاحب ہے، ہمارے فلانے صاحب ہے، انہوں نے ایسا طریقہ ہے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جتنی محبوب ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت، آپ کا جو مشن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں، جو پیغام لائے ہیں، ان پیغام سے بھی محبت کرنا ضروری اور لازم۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو سمجھو وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہو انسان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے، جس سے پہچان لیے کہ کون آپ کے والد ہیں، اور یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد آپ نے اس سے محبت کی، اور اگر رسالت کو چھوڑ دیا تو وہ انسان اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کے جو رشتہ دار تھے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور آپ کی پیدائش کی خبر ابو لہب جو ہمارے نبی کے چچا ہیں، ان کو جب یہ خبر ملی کہ بھتیجا ہوا ہے، تو جس لونڈی نے یہ خوشخبری سنائی اس کو آزاد کر دی خوشی میں کہ بھتیجا آیا۔ محبت کرتے تھے ابو طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر محبت کرتے تھے اپنی بھتیجے سے، لیکن ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو محبت کی، لیکن آپ کا جو پیغام تھا، آپ کی لائی ہوئی جو شریعت تھی، جو دین تھا، اس کو قبول نہیں کی، اس سے محبت نہیں کیے، تو کیا ان کا ٹھکانہ دونوں کا بنا؟ جہنم بنا۔ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، دونوں کا ٹھکانہ جہنم میں بنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، جو مشن تھا، اس سے محبت نہیں کی۔ اس لیے ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ذات کی اور اس کی حیثیت کے اعتبار سے، کہ آپ کی ذات اور آپ نبی رسول ہیں، اور پھر آپ کی دین اور آپ کی دعوت اور آپ کی جو تبلیغ ہے، اس مشن کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں مانتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ابو جہل ہے، یہ تمام لوگ پہچانتے تھے، نہیں پہچانتے؟ پہچانتے تھے، لیکن آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیے، اس وجہ سے وہ نامراد ہوئے۔ اسی طرح سے یہ بات گزر چکی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی اور رسول ماننا ضروری ہے۔ اس میں قرآن مجید کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی اولاد ہوئی، مردوں میں لڑکے سب بچپن میں انتقال کر گئے، مرد میں سے کوئی بڑا نہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ہر شخص کو اس کے باپ کے ساتھ پکارو، تو اس کے بعد زید بن محمد پکارے جاتے تھے، اس کے بعد زید بن حارثہ پکارنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد بڑے آدمی کے باپ نہیں تھے۔ دوسری بات کہا وَلَكِنْ رسول اللہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں پر مہر لگانے والے، یا سب کے خاتمے کے لیے کہہ سکتے ہیں، یعنی سب سے آخر میں آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان چیزوں پر ہم ایمان لانا ضروری اور لازم۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمان سے آئیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے؟
لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیا مطلب؟ کیسے اس کا جواب دیں گے؟ ہاں، تو اب نبی چونکہ ان کی نبوت کا جو زمانہ تھا جب وہ آئے تھے اسی وقت ان کا ختم ہو گیا، آسمان پر اٹھا لیا گیا، اس کا نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اب نبی کی حیثیت سے نہیں آئی کہ میں ایک نیا نبی ہوں، نبوت کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، یا مجھے جو شریعت دی گئی ہے انجیل ہے اس کو میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر آئیں گے تو قرآن و احادیث ہی کی تبلیغ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اسی کی لوگوں کو دعوت دیں گے اور اسی کی طرف بلائیں گے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، اب تا قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس لائق ہیں کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے اور آپ پر ایمان لے آ جائے۔ اس کے خلاف اگر کوئی چلے گا تو پھر وہ گمراہی کے راستے پر ہے، وہ اس کا انجام بہتر نہیں، بہت برا ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں معرفت دین الاسلام بالادلہ، یعنی دین اسلام کی معرفت دلائل کی روشنی میں، انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم اور آپ اگلے درس میں انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم۔